کراچی کی راتیں ہمیشہ سے راز اپنے اندر چھپائے رکھتی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایک ایسا نام سامنے آیا ہے جس نے سوشل میڈیا، میڈیا رپورٹس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ نام ہے انمول عرف پنکی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انمول عرف پنکی ایک ایسے مبینہ نیٹ ورک سے جڑی ہوئی تھیں جس کا تعلق کوکین کی سپلائی، خفیہ رابطوں اور منظم ڈیلیوری سسٹم سے تھا۔ اگرچہ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور عدالت کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس کیس نے کئی سوالات ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس پورے معاملے کا آغاز کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ میں ایک فلیٹ پر ہونے والے ایک خفیہ چھاپے سے ہوا۔ یہ کارروائی مبینہ طور پر انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی، جس میں انمول عرف پنکی کو حراست میں لیا گیا۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ موقع سے بڑی مقدار میں کوکین، مختلف کیمیکل مواد اور لیبارٹری سے متعلق آلات برآمد ہوئے۔ بعض اطلاعات کے مطابق یہ کوئی عام رہائشی فلیٹ نہیں تھا، بلکہ اسے مبینہ طور پر ایک عارضی پروڈکشن یونٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہیں سے اس کیس نے ایک عام منشیات گرفتاری سے آگے بڑھ کر ایک بڑے نیٹ ورک کی طرف اشارہ دینا شروع کیا۔ ابتدائی تحقیقات اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ معاملہ صرف انمول عرف پنکی تک محدود نہیں تھا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسا نیٹ ورک موجود تھا جو مختلف شہروں تک پھیلا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مبینہ سسٹم میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد تک سپلائی چین، رائڈرز کے ذریعے ڈیلیوری اور خفیہ رابطوں کا ایک مربوط نظام شامل تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس نیٹ ورک کا طریقہ کار روایتی منشیات فروشی سے مختلف تھا، جہاں ہر فرد کا کردار مخصوص تھا تاکہ پورا ڈھانچہ ایک ہی وقت میں بے نقاب نہ ہو سکے۔ رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ اس نیٹ ورک میں تیار کی جانے والی مصنوعات کو مختلف کوالٹی لیولز میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک طرف عام معیار کی کوکین تھی، جبکہ دوسری طرف مبینہ طور پر ہائی گریڈ یا گولڈن کوکین کے نام سے ایک زیادہ مہنگی اور منافع بخش پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں موجود تھی۔ ذرائع کے مطابق قیمتوں میں نمایاں فرق تھا، جس کے باعث یہ کاروبار انتہائی منافع بخش بتایا جاتا ہے۔ بعض رپورٹس میں ماہانہ آمدن کروڑوں روپے تک ہونے کے دعوے بھی کیے گئے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جس نے اس کیس کو صرف جرائم کی خبر نہیں بلکہ ایک مکمل انڈر ورلڈ بزنس ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ اس کیس کی ایک اہم جہت انمول عرف پنکی کا مبینہ ماضی بھی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اس کے خلاف پہلے بھی منشیات سے متعلق مقدمات درج رہے ہیں۔ کچھ دعووں میں یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں گرفتاری عمل میں آئی، بعد ازاں ضمانت یا رہائی بھی ہوئی اور اس دوران نیٹ ورک دوبارہ فعال رہا۔ تاہم ان تمام باتوں کی آزادانہ اور حتمی تصدیق ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ جیسے جیسے اس کیس کی تفصیلات سامنے آتی گئیں، ویسے ہی یہ سوال بھی بڑھنے لگا کہ کیا یہ صرف ایک انفرادی کیس ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا نظامی خلا بھی موجود ہے۔ رپورٹس اور دعووں میں بعض جگہوں پر یہ بھی کہا گیا کہ نیٹ ورک کے بعض افراد کے مبینہ طور پر مختلف سطحوں پر روابط رہے ہیں۔ تاہم یہ تمام باتیں اس وقت تک صرف الزامات اور تفتیشی دعووں کی حد تک ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس کیس کو مزید پیچیدہ اور حساس بنا دیتا ہے۔ گرفتاری کے بعد انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی درخواست بھی دی گئی۔ تاہم عدالت نے مبینہ طور پر ریمانڈ منظور نہ کرتے ہوئے جوڈیشنل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران پیش آنے والے مناظر اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیوز نے اس کیس کو عوامی بحث کا حصہ بنا دیا، جہاں مختلف آراء سامنے آئیں۔ یہ کیس اب صرف ایک قانونی معاملہ نہیں رہا بلکہ ایک میڈیا ڈیبیٹ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ صارفین اسے ایک بڑے منظم نیٹ ورک کی مثال قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس میں موجود دعووں اور رپورٹس کی تصدیق پر زور دیتے ہیں۔ یہ تقسیم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاملہ ابھی ابتدائی اور غیر واضح مرحلے میں ہے۔ انمول عرف پنکی سے منسوب یہ کیس ابھی اپنے ابتدائی یا درمیانی مراحل میں ہے۔ حقیقت کیا ہے، اس کا مکمل تعین آنے والی تحقیقات اور عدالتی فیصلوں سے ہوگا۔ فی الحال یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں الزامات بھی ہیں، دعوے بھی ہیں اور بہت سے سوالات بھی، لیکن جو چیز ابھی تک واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس محض ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک بڑے مبینہ نیٹ ورک کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی حقیقت وقت کے ساتھ مزید واضح ہو سکتی ہے۔